تو اے رضا خانی، میں بھی تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو بھی انسان، ابو جہل بھی انسان، تو بھی انسان اور منافق بھی انسان، تو بھی انسان اور تمام کافر بھی انسان، تو بھی انسان اور تمام مشرک بھی انسان۔ تو اے رضا خانی، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تمام کافر اور تو رضا خانی بھائی بھائی؟ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا خانیوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیوبندی حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنے بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، یا علماء دیوبند علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ صرف اتنا ہے جتنا کہ بڑا بھائی۔ یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کی جاتی ہے، اور علماء حق علماء دیوبند پر یہ غلط الزام لگایا جاتا ہے اور غلط عقیدے کا انتساب کیا جاتا ہے۔ اچھا، حقیقت کیا ہے؟ کیا علماء حق علماء دیوبند کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا علماء حق علماء دیوبند واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایک بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے؟ کیا ایسا عقیدہ علماء دیوبند کا ہے، یا صرف یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کی جاتی ہے، ان پر الزام لگایا جاتا ہے؟ پہلے آپ بھی کلپ سن لیجئے، اس کے بعد کچھ تبصرہ کرتے ہیں اور پھر صراحت کرتے ہیں۔ وہابی اور ابو جہل بھائی بھائی ہے، دیوبندی اور ابو لہب بھائی بھائی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ آج وہابیوں نے ذہن دینا شروع کیا، معاذ اللہ۔ یہ تقویت الایمان نامی کتاب رکھی ہے، وہابیوں نے ذہن دینا شروع کیا اور لکھا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کہ نبی کی تعظیم انسانوں جیسی کرنی چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین، بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی، معاذ اللہ، کہ نبی بھی انسان ہم بھی انسان، نبی بھی بشر ہم بھی بشر، معاذ اللہ، اور کہا انسان انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ اسی تقویت الایمان نامی کتاب میں لکھا، تو کہتا ہے انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو بھی انسان، فرعون بھی انسان، تو بھی انسان، ابو جہل بھی انسان، تو بھی انسان، ابو لہب بھی انسان، تو بھی انسان، نمرود بھی انسان۔ تو اے وہابی، یہ کھل کے کہیں کیوں نہیں کہتا وہابی اور ابو جہل بھائی بھائی ہے، دیوبندی اور ابو لہب بھائی بھائی ہے؟ آپ نے یہ کلپ سنی، اور اس کلپ کے اندر دیکھیے کس طریقے سے ممبر پر بیٹھ کر اپنی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور عوام کے سامنے کس طریقے سے علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدے کی نسبت کر رہے ہیں، اور علماء حق علماء دیوبند سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ کیا علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف اتنی کرنی چاہیے جتنے بڑے بھائی کی تعظیم ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ صرف اتنا ہے جتنا کہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے؟ اس پر علماء حق علماء دیوبند کا کیا فتویٰ ہے، اور علماء حق علماء دیوبند کا کیا عقیدہ ہے؟ اس بارے میں اس عبارت کی وضاحت کرنے سے پہلے ہم آپ کو علماء حق علماء دیوبند کا عقیدہ اور علماء حق علماء دیوبند کا فتویٰ سنائے دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب ہے المہند علی المفند، اس کا صفحہ نمبر 43 ہے، 43، اور 17واں سوال ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، اور کیا تم میں سے کسی نے کسی کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے؟ جواب کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، اور ہمارے تمام گزشتہ اکابر کی تصنیفات میں اس عقیدہ واہیہ کا خلاف مسرہ ہے، اور وہ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات اور وجوہ فضائل تمام امت پر بتصریح اس قدر بیان کر چکے اور لکھ چکے ہیں کہ سب تو کیا ان میں سے کچھ بھی مخلوق میں سے کسی شخص کے لیے بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسے واہیات خرافات کا ہم پر یا ہمارے بزرگوں پر بہتان باندھے، وہ بے اصل ہے اور اس کی طرف توجہ بھی مناسب نہیں۔ اس لیے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل البشر اور تمامی مخلوقات سے اشرف اور جمیع پیغمبروں کا سردار اور سارے نبیوں کا امام ہونا ایسا قطعی امر ہے جس میں ادنا مسلمان بھی تردد نہیں کر سکتا، اور باوجود اس کے بھی کہ اگر کوئی شخص ایسی خرافات ہماری جانب منسوب کرے تو اسے ہماری تصنیفات میں موقع و محل بتانا چاہیے تاکہ ہم ہر سمجھدار منصف پر اس کی جہالت اور بدفہمی اور الحاد اور بددینی ظاہر کریں۔ دیکھیے علماء حق علماء دیوبند کا اس بارے میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف اپنے بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، آپ نے سنا کہ علماء حق علماء دیوبند کا اس بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ یہ تو علماء حق علماء دیوبند کا فتویٰ ہو گیا اور علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب جو موصوف یہ بیان کر رہے تھے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان کی طرف منسوب کر کے انہوں نے اس عبارت کو پیش کیا، وہ عبارت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ عبارت مکمل پڑھنے کے بعد اس عبارت کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس عبارت کی تشریح کیا ہے، اس عبارت کی وضاحت کیا ہے، پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تقویۃ الایمان کی وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، جو عبارت ان موصوف نے عوام کے سامنے پیش کر کے عوام کو بھڑکانے کی اور عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے ممبر پر بیٹھ کر کس طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تقویۃ الایمان میرے پاس ہے، اور صفحہ نمبر اس کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ پہلے ایک حدیث نقل کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسجد لک البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد فقال اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ اس کا آگے ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ یہ تو ایک حدیث نقل کر کے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اور اس حدیث کی تشریح میں اور اس حدیث کی توضیح میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، جس پر اس رضا خانی مولوی نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تقویۃ الایمان کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف اتنی ہونی چاہیے جتنا کہ بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں آگے، یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، باقی سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ جتنے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے۔ ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرو اور انہیں خدا نہ بناؤ۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے اندر یہ کہا ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی نفس انسانیت اور نفس بشریت میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں تمام انسان، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ اللہ کے کتنے ہی مقرب بندے ہوں، وہ نفس بشریت اور نفس انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ ولی ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب بھائی بھائی ہیں، بلکہ جو جتنا بڑا بزرگ ہے وہ بڑے بھائی ہیں، اور ان کی بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہمارا بڑا بھائی ہوتا ہے یا جس طریقے سے ہمارے بھائی ہیں اس طریقے سے ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے،
یہ ہرگز بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے وہ سب اللہ کے بندے، اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالی نے انہیں بڑائی بخشی ہے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے، ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرو اور انہیں خدا نہ بناؤ۔ تو جناب نے جو اعتراض کیا ہے کہ دیکھیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، نبی کی تعظیم انسانوں کی طرح کرنی چاہیے، لیکن اس عبارت کے آگے جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے انسانوں کی سی تعظیم کرو انہیں خدا نہ بناؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں تمام جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کے معزز بندے ہیں اور مکرم بندے ہیں، وہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جو جتنا بڑا بزرگ ہے، جو جتنا بڑا ولی ہے، وہ اتنا بڑا بھائی ہے، یعنی عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اتنا بڑا بھائی ہے، لہٰذا اس کی تعظیم اسی اعتبار اور اسی مقام اور اسی مرتبے سے کرنی چاہیے جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور یہ عبارت خود شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 صفحوں کے آگے یہ مطلب یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے معاذ اللہ کہ ایک نبی کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، یعنی جس طریقے سے عام انسان ہیں اس طریقے سے ان کی تعظیم کرنی چاہیے، یہ عقیدہ اور یہ مطلب ہرگز بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا نہیں ہے، بلکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ خود وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھائی بخشی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھائی بخشی ہے اور مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام اور مرتبے سے انہیں بڑھائی بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معزز بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کی تعظیم کرو اور انہیں خدا نہ بناؤ۔ یعنی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی ہے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، لیکن تعظیم انسانوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی جو تعظیم کرنی ہے وہ اسی اعتبار سے تعظیم کرنی ہے جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی ہی ہونی چاہیے، یعنی انسانیت کے درجے میں رہ کر کے انبیاء کی تعظیم کرنی چاہیے، انسانیت کے درجے سے آگے بڑھ کر خدا کی طرح ان کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں انبیاء کی تعظیم یا رسولوں کی تعظیم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی تعظیم کرو کہ جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بنایا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا بنایا ہے کہ وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا کو بنایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دنیا کو وجود بخشا گیا۔ اگر نعوذ باللہ یہی مطلب ہوتا کہ جو انہوں نے مراد لیا ہے تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب تقویۃ الایمان کے 2-4 صفحوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، آپ سنیں گے، آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے۔ کیا اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہوتا کہ جو یہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو کیا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے؟ دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر اسی کتاب تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 74 اور 75 ہے۔ لکھتے ہیں کہ سید کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 خود مختار مالک کل،
جو کسی کا محکوم نہیں، آپ جو چاہے کرے، یہ شان خدا ہی کی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے خدا کے علاوہ کوئی سید نہیں۔ نمبر 2، پہلے حاکم کا حکم اس کے پاس آئے اور پھر اس کی زبانی دوسروں تک پہنچے، جیسے چودھری، زمیندار۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کا سردار ہے، ہر امام اپنے ہم عصر لوگوں کا، ہر مجتہد اپنے ماننے والوں کا، ہر بزرگ اپنے عقیدت مندوں کا، اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا سید ہے، کہ یہ بڑے بڑے حضرات پہلے خود عامل ہوتے ہیں، پھر اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس جملے پر غور کرنا ہے، اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سید ہیں۔ خدا کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، آپ سب سے زیادہ احکام شرعیہ کے پابند تھے، اور خدا کا دین سیکھنے میں لوگ آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے آپ کو سارے جہان کا سردار کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے۔ اگر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صرف یہ ہوتا کہ نبی کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے یا صرف انسانوں کی طرح تعظیم کرنی چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اپنی اسی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سید ہیں، تمام جہان کے سردار ہیں، اور سردار کہنا چاہیے۔ تو اس عبارت کو لے کر کے جو رضا خانی مولوی نے یہ اشکال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرو، تو اب اس عبارت کو لے کر انہوں نے یہ کہا، تو کہتا ہے انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو بھی انسان، فرعون بھی انسان، تو بھی انسان، ابو جہل بھی انسان، تو بھی انسان، ابو لہب بھی انسان، تو بھی انسان، نمرود بھی انسان۔ تو اے وہابی یہ کھل کے کہیں کیوں نہیں کہتا وہابی اور ابو جہل بھائی بھائی ہے، دیوبندی اور ابو لہب بھائی بھائی ہے؟ کہ تمام انسان جب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ابو لہب بھی انسان اور دیوبندی بھی انسان، ابو جہل بھی انسان اور دیوبندی بھی انسان، فرعون بھی انسان اور دیوبندی بھی انسان، اے دیوبندی تو یہ کیوں نہیں کہتا وہابی اور ابو لہب بھائی بھائی؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ فرعون اور دیوبندی بھائی بھائی؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ ابو جہل اور دیوبندی بھائی بھائی؟ تو اس عبارت کو لے کر انہوں نے یہ اعتراض کیا، یہ کہنے کی کوشش کی کہ جب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو تم کو یہ کہنا چاہیے کہ دیوبندی اور ابو جہل، دیوبندی اور فرعون بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھیے یہی عبارت جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا رضا خانیوں کی کتابوں میں بھی اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے، ان کے مولویوں نے بھی اس طرح کی بات لکھی ہے، اور ان کے ہی عالم نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے پاس تفسیر نعیمی، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 606 ہے۔ کیا لکھتے ہیں ان کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی؟ لکھتے ہیں، مگر انسان میں رب نے یہ کمال دکھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، مگر ان کی اولاد مومن بھی ہے، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی۔ مومنوں میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ گویا کہ ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اسی میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کمال قدرت ہے اور اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی بھائی ہیں۔ تو میں اس رضا خانی مولوی سے یہ کہتا ہوں کہ تو نے تقویت الایمان کی عبارت کو پیش کر کے یہ کہا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی، لہذا دیوبندی اور فرعون بھی بھائی بھائی، دیوبندی اور ابو جہل بھی بھائی بھائی۔ تو اے رضا خانی میں بھی تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تیرے مولوی حکیم الامت نے مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے، ان کی اولاد میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اسی میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی میں ابو جہل اور ابو لہب ہے۔ اس رشتے سے سارے آپس میں بھائی بھائی ہوئے۔ تو اے رضا خانی میں بھی تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو بھی انسان، ابو جہل بھی انسان، تو بھی انسان اور منافق بھی انسان،
تو بھی انسان اور تمام کافر بھی انسان، تو بھی انسان اور تمام مشرک بھی انسان، تو اے رضا خانی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تمام کافر اور تو رضا خانی بھائی بھائی؟ اے رضا خانی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تمام منافق اور تو بھائی بھائی؟ اے رضا خانی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ ابو جہل بھی انسان اور تو بھی انسان، تو ابو جہل اور تو بھی بھائی بھائی؟ یعنی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پیش کر کے اس نے یہ اعتراض کیا کہ دیوبندی بھی انسان، ابو جہل بھی انسان، تو دیوبندی اور ابو جہل بھائی بھائی۔ تو یہی عبارت تیرے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ تو اے رضا خانی میں بھی تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو بھی انسان اور ابو جہل بھی انسان، تو بھی انسان اور تمام کافر وہ بھی انسان، تمام مشرک وہ بھی انسان، تو بھی آپس میں بھائی بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے، یعنی نفس بشریت اور نوع بشریت میں تمام انسان بھائی بھائی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کا مقام اور مرتبہ بنایا ہے۔ چنانچہ جتنا بڑا بزرگ ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ اگر رسول اور نبی ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ انہی کے اعتبار سے۔ تو چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت کے اندر یہ وضاحت کی ہے، ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، یعنی جس کا جتنا مقام اور مرتبہ ہے ان کی تعظیم اسی لحاظ سے کرو، خدا کی طرح ان کی عبادت مت کرو۔ یعنی اس اعتبار سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کے مقابلے میں انسانوں کی تعظیم کرنے کے لیے کہا ہے کہ انسانوں کی تعظیم، کیونکہ انسان ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان ہے، تمام انبیاء اور تمام رسول یہ بھی انسان ہے، چاہے ولی ہو، بزرگ ہو، اللہ کا مقرب بندہ ہو، تمام انسان ہیں، لیکن تمام انسانوں کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہے۔ لہٰذا جس مقام اور مرتبے کا جو انسان ہے اسی مقام اور مرتبے سے ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کو خدا نہ بناؤ، یعنی انسانوں میں جو مقام اور مرتبہ ان کا ہے اسی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ان کی تعظیم کرو۔ یہ عبارت کا مطلب ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہی عبارت تفسیر نعیمی میں بھی لکھی ہے۔ تو اگر وہ عبارت گستاخی بن رہی ہے تو تمہاری گھر کی یہ عبارت جو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے، یہ عبارت گستاخی کیوں نہیں بن رہی؟ اگر اس کو گستاخی کہو گے تو تمہیں اس عبارت کو بھی گستاخی کہنا پڑے گا، جیسا کہ رضا خانی مولوی نے کہا ہے۔ اس عبارت میں گستاخی نکال کر کے اور گستاخی کا پہلو نکال کر کے اور یہ الزام اور بہتان لگا کر کے اور غلط عقیدے کی نسبت علماء حق علماء دیوبند کی طرف کرتے ہوئے عوام کو بھڑکا رہا ہے، اور ممبر پر بیٹھ کر کے عوام کے سامنے عوام کو متنفر اور عوام میں کے اندر دشمنی پیدا کر رہا ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو یہ عبارت سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت پیش کی ہے اس عبارت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو یہ رضا خانی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس عبارت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ عبارت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ علماء حق علماء دیوبند کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور علماء حق علماء دیوبند کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین فقط والسلام۔